الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون۔ اور جب بیان کی جاتی ہے حضرت مریم کی مثال، جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال، یعنی حضرت مریم کے بیٹے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت کے ساتھ پیش کیا، پیدا کیا۔ ناگہاں آپ کی قوم یعنی قریش اس سے چیختی چلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب میرے آقا یہ پڑھتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ابن مریم کی بھی تو عبادت کی گئی ہے، عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے، تو یہ جو نیک لوگ اور خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے، فرشتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ ہنستے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ رب کائنات نے پھر یہ آیت اتاری ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ نہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، عابدین نے عبادت کی ہے، انہوں نے تو نہیں کہا یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ وہ تو برے پیر اور برے معبود مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ اللہ نہیں بیان کرتے اس کو، اس چیز کو آپ کے لیے مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ قومی جھگڑالو ہے، حق اور صدق کے وہ طالب ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے وہ ابن مریم مگر بندے، ہم نے اس پہ انعام کیا، نبوت دی، ہم نے اسے مثال بنایا، عبرت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، وہ پہچان لے اللہ کی قدرت کو۔ اور یہی مطلب ہے مولا کیا ضرب ابن مریم، حضرت مریم کی مثال بھی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، تو وہ چیختے چلاتے ہیں کہ اچھا پھر اگر یہ بات ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، تو پھر تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ایک اعتراض بناتے ہیں کہ ہم صحیح عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے، ٹھیک پکار رہے ہیں، یہ اللہ نے کیسا جواب دیا؟ اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم بناتے تم سے فرشتے، زمین میں تم نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، وہ بعض ان کا بعض کی جان نشینی کرتا۔ اگر ہم چاہتے تو پوری زمین کو فرشتوں سے بھر دیتے جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ آدم علیہ السلام کا کون تھا؟ ماں باپ تھے؟ یہ ہماری قدرت کے کرشمے ہیں، تخویف اخروی۔ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام البتہ نشانی ہے قیامت کی، جب آئیں گے اس کے بعد جلدی قیامت آ جائے گی۔ پر ضرور بے ضرور تم شک نہ کرو بہا اے فیہا، ان کے بارے میں، اور میری تابعداری کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا۔ ضرور بے ضرور نہ تمہیں روکے وہ، ضرور بے ضرور نہ روکے تمہیں شیطان اللہ کے دین سے، بے شک وہ تمہارا کھلوت دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق دشمن، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، وہ ظاہراً اور ہوتا ہے باطناً اور ہوتا ہے، ظاہراً جی ہوتی ہے اور باطناً کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ماں باپ کا دشمن، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اسے دوست نہ سمجھو، دشمن سمجھو۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، تیسری دلیل نقلی منقولی تفصیلی جی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے، فرمایا تاکہ میں تمہارے پاس لایا ہوں حکمت مراد دین شرائع، اور تاکہ میں بیان کروں تمہاری بعض وہ چیز جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری تابعداری کرو۔
اس عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا فاعبدونی، میری عبادت کرو، بلکہ انہوں نے کہا تھا فاتقوا اللہ واطیعونی ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ رب ہے میرا بھی اور رب تمہارا، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرتے رہو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ توجہ، پھر اختلاف کیا نصرانیوں کی جماعتوں نے، ان میں سے بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، بعض نے تین میں سے تیسرا بنا دیا، اور ایک وہ بھی تھے جو اللہ کا بندہ مانتے تھے، وہ ٹھیک تھے۔ پھر بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، دردناک دن کے عذاب سے مراد قیامت کا دن ہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کی، یہ کہ آئے ان کے پاس قیامت اچانک، حالانکہ انہیں سمجھ ہی نہ ہو کہ قیامت آ رہی ہے۔ تخویف اخروی، ایک اخلاء ہے علی الایمان، ایک ہے علی الکفر۔ میرے آقا علیہ السلام فرما، اگر ایک مشرق کے کنارے پہ بیٹھا ہو، ایک مغرب کے کنارے پہ بیٹھا ہو، اور دونوں اہل ایمان اور دین کی وجہ سے محبت ہو، قیامت کے دن اللہ اکٹھا کر دے۔ لیکن یہ جو ہے اللہ خلا، جو دوست ہے کفر اور گناہوں پہ، ایک مشرک دوسرا مشرک، ایک کافر دوسرا بھی کافر، اور ایک شرابی کبابی دوسرا بھی شرابی کبابی، هذا کیا الاخلاء علی الکفر والمعاصی، یہ جو دوست ہے کفر اور گناہوں پہ، اس دن مراد قیامت کا دن ہے۔ بعضهم لبعض عدو، بعض ان کا بعض کے لیے دشمن ہو جائے گا، الا المتقین، سبحان اللہ، مگر متقی لوگ جو شرک سے بچے، موحد بنے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھی۔ بشارت اخروی، سستی نہ کیا کرو، نہ اصطلاح چلائے کرو، اے میرے بندو، اللہ نے فرمائے گا اے میرے بندو تم پہ آج دن کوئی خوف نہیں، کوئی دوزخ کا عذاب کا، اور نہ تم غمناک ہوگے کہ دنیا چھوڑ آئے ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہے، نہیں، الذین آمنوا بآیاتنا، ہمارے بندے کون ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات یعنی قرآن کے ساتھ، شرک اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور تھے وہ مسلمان۔ داخل ہو جاؤ تم جنت میں اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے، چلو جنت میں، پھیرے جائیں گے ان پہ پیالے سونے سے، اور آب خورے مراد گلاس ہے، اور اس جنت میں وہ ہوگا جو ان کی جانیں چاہیں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اور آنکھوں کی لذت بھی ہوگی، حور عین ہوگی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، نہ موت، نہ بیماری، نہ تھکاوٹ، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ اس سے نکلا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، کہا جائے گا یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تم اس کے مالک بن گئے ہو، مل کے تام ہمیشہ کے لیے، جیسے وارث مورث کے ترکے کا وارث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ کرو، بس رب اس کے کہ تم نے عمل کیے، خیرات نیکیاں کی، تمہارے لیے جنت پہ پھل ہوں گے بہت زیادہ، منہا تاکلون، اور اس سے تم کھاؤ گے جو چاہو گے۔ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کی طرف سے جو ملتی ہے، کسی کو بھائی کی طرف سے ملی، کسی کو بہن کی طرف سے مل گئی، ان کی اولاد نہیں تو مل گئی ہے نا۔ لیکن یہ جنت کی وراثت کیوں ملے گی ہمیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ہے، اس لیے اصل وراثت یہ ہے، جو پھر آگے سلسلہ نہیں چلے گا، جسے مل گئی اسے مل گئی، اور یہ وراثت تو ملی، آگے اولاد پھر ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، ہلم جرا، یہ ایسے کھیلتے جاؤ چلتے جاؤ آگے ہوگی۔ لیکن اصل وراثت یہ ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون۔ اگر انسان جنت کے منظر پہ پورا یقین کر لے تو پھر دنیا میں جی نہیں لگتا ہے یہ جنت کے مزے سے، اور اگر دوزخ کا تعارف ذہن میں بٹھا لے پھر ہر وقت ڈر یہ ہوتا ہے جنت نہ بھی ملے دوزخ سے بچ جائے۔
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. دیکھا خوش کیا مومنین کو، آگے مشرکوں کا ذکر آ گیا. مجرم، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تخویف اخروی، لا یفتر ولا یخفف، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیے جائے گا، حالانکہ وہ اس میں مایوس ہونے والے ہوں گے. اب کوئی خیر نہیں ملے گی. ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا کہ رسول نہ بھیجو، حجت قائم نہ کی. ہم نے تو اپنا حق ادا کیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام آئے، رسول آئے، علماء آئے جی، ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن ظالمین ہیں جی. لیکن وہ تھی ظلم کرنے والے، رسولوں کو جھٹلایا، توحید کو چھوڑا. قیامت کے دن یہ مشرک آواز دیں گے، اے مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے، چاہیے کہ یار ہم پہ فیصلہ کرے، تیرا ہم کو فیصلہ ہو. بڑے پریشان ہو گئے. اس فیصلے سے کیا مراد ہے؟ موت آ جائے، مر جائیں، اس سے بچ جائے، یہ مقصد ہے بلانے کا. مالک جواب دے گا جہنم کے دروغے کا نام ہے انکم ماکثون، بے شک تم ٹھہرنے والے ہوگے. عذاب میں نہ موت ہے نہ نکلنا ہے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہے نہ پھر دوبارہ سکون والی زندگی ہے. التفات بسوئے آل مکہ، التفات بسوئے آل مکہ، یہ توجہ ہے اہل مکہ کی طرف. البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لائے، سچ لائے ہیں، لیکن اکثر ان کے حق کو ناپسند سمجھنے والے ہیں. زجر برائے مشرکین. ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے معاملہ کیا ہے؟ کوئی معاملہ کرنا کیا مطلب؟ میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں، ہیلے کر رہے ہیں، انہیں قتل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پریشان کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، پس بے شک ہم بھی انتظام کرنے والے ہیں ان کے سزا اور ہلاک میں. تم سوچتے ہو کسی کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم جب تمہارا بگاڑیں گے تمہیں سمجھ آ جائے. جتنا بھی بڑا دشمن ہو، جس سے عزت یا جان یا مال کا خطرہ ہو، عشاء کے بعد علیحدہ بیٹھ کے 5-7 دفعہ درود شریف ام ابرموا امرا فإنا مبرمون 313 دفعہ آدمی پڑھے، پھر بعد میں 5-7 دفعہ درود شریف، اور یہ عمل 21 دن کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اس دشمن کی شر سے بچا لیتے ہیں. یہ عمل یاد کرنا اور زندگی میں بتانا. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا وہ انتظام کر رہے ہیں؟ انتظام کرنا، پس بے شک ہم بھی انتظام کرنے والے. جناس الاشتقاق ہے جی. ابرموا امرا مبرمون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سن رہے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے دل میں کل کیا خیال آئے گا، بلکہ ہم سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے لدیہم ان کے ہاں یکتبون لکھ رہے ہیں. متعلق بابتداء سورت ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر رحمان کی اولاد ہوتی پس سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرنے والا ہوتا، تعظیم کرتا. کہ ایک آدمی اس سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ خالق ہے، تم مخلوق ہو. نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اسے ضرورت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اس کا کوئی شریک ہے. سبحان رب السماوات والارض، سبحان کس کو کہتے ہیں؟ التنزیہ من کل سوء، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا. شریکوں سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، نیند سے پاک جی، موت سے پاک، پریشانیوں سے پاک، محتاجیوں سے پاک، کنبے اور قبیلے سے پاک. سبحان کا مطلب ہوتا ہے التنزیہ من کل سوء. لکھ لینا سبحان رب السماوات والارض، جو رب ہے عرش کا. کس سے اللہ پاک ہے؟ اس سے جو بیان کرتے ہیں اللہ کا شریک ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹی ہے. معاذ اللہ، نہیں، عما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد چلیں گے جی. ربنا تقبل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
زاجر ما تخفیف اخروی، اور چھوڑیں آپ ان کو، مشغول ہوں، کھیلیں، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے رہیں۔ دوسرا مفہوم، کھیلیں دنیا میں یہاں تک کہ ملیں اپنے اس دن کو جس کا یہ وعدہ دیے جا رہے ہیں، مراد قیامت کا دن ہے۔ دلیل عقلی، وہ ذات ہے جو آسمان میں الہ ہے، عبادت کا مستحق وہی ہے، اور زمین میں بھی الہ وہی ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، اور انہوں نے بڑے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس محمد ابن عبداللہ نے سارے معبودوں کو ایک بنایا ہے کہ ایک ہی ہے؟ نہیں، ہمارے اور بھی معبود ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور برکت والی ہے وہ ذات، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں برکت ہے، جہاں رکھے جہاں نہ رکھے اس کی مرضی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت اور جو ان کے درمیان ہے، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دعوی صورت و جواب شبہ مشرکین، اور نہیں مالک جن کو وہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کے، کوئی شفاعت کا مستحق نہیں ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں جس کے لیے چاہیں وہ کریں، کوئی نہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی شفاعت نہیں لوٹائے گا، قبول کرے گا؟ نہیں، غلط سمجھا ہے تم نے۔ کوئی مالک نہیں شفاعت کرنے کا، شفاعت منوانے کا، شفاعت کاری کا کوئی مالک نہیں، مگر جس نے گواہی دی حق کی وہ کرے گا بھی، اور اس کے لیے شفاعت ہوگی بھی صحیح، حالانکہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ جی وہ کیا یقین رکھتے ہیں؟ کہ جانتے ہیں کہ اس نے حق کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور چونکہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہ لوگ قیامت کے دن مالک ہوں گے، یعنی اللہ انہیں شفاعت کی توفیق دے گا، یا ان کی شفاعت جو کرے گا وہ قبول ہوگی۔ ہر صورت کے آخر میں مسئلہ توحید ہوتا ہے۔ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الحظ، اور قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے انہیں پیدا کیا، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، پھر کیسے الٹے پھیرے جا رہے ہیں اللہ کے سوا۔ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، واو قسمیہ ہے۔ میرے ایک استاذ تھے مولانا محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے، جو مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب کے پاس البدر میں پڑھاتے رہے، ہجرے بھی پڑھاتے رہے، بڑا کام کیا۔ میں نے ان سے نفخۃ العرب پڑھی تھی، مجھے انہوں نے تقریر کا طریقہ بھی سکھایا تھا، میری عبارت چلانے میں بھی بڑا تعاون کرتے تھے۔ ہم اپنے استاد جی مولانا سلطان محمد منتظر علی کے پاس پڑھتے تھے، تو وکیل ہی پہ میں نے عرض کی کہ استاد جی یہ واو قسمیہ ہے۔ استاد امتحان لے رہے تھے، میرا استاد مولانا رفیق صاحب نے فرمایا جی کہ اگر یہ قسمیہ نہیں ہے تو کیل ہی جر کیوں آئی ہے؟ تو استاد مسکرانے لگے۔ استادوں کا مقصد تھا جاگ کے بیٹھے طالب علم، جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں تو استاد یاد آتے ہیں، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ۔ استاد ایک دن نہیں تھے، میں اور میرے ایک جگری یار ہیں حسین احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ، تو ہم دو چرپائیاں رکھ کے اوپر رضائی رکھ کے تو اوپر بیٹھتے تھے، نیچے گر بچے تھے، پھر رضائی رکھی اوپر بیٹھے نیچے گر گئے، تو یہ ہم نے شغل بنایا ہوا تھا۔ استاد کوئی نہیں تھے اس دن، اور یہ مولانا رفیق صاحب دیکھ رہے تھے، تو یہ جب اچانک آئے تو میں نے کہا استاد جی دیکھو نا طالب علم کیسی شرارتیں کرتے ہیں، تو فرمان لگے اس شرارت کے بانی و محتمم آپ تھے۔ استادوں کے لفظ، اس
شرارت کے جو کر رہے تھے، رضائی رکھی نیچے گرے، پھر اوپر آئے، پھر فرمان لگے اس کے بانی و محتمم آپ تھے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ قسم ہے پیغمبر علیہ السلام کے کہنے کی ہے، رب میرے بے شک یہ قوم ہے جو ایمان نہیں رکھتی ہے، جی بس میرے لالے پیغمبر آپ ان سے درگزر کریں اور سلام متارکت دیں، سلام کہہ دیں، سلام متارکت ہو، پسند قریب وہ جان لیں گے اپنے انجام کو، یعلمون عاقبتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ جی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ کرنا بھائی، ان کا جو خلاصہ ہے نا وہ دہرایا کرو۔ سورہ دخان، مشرک کو اگر تم کہو کہ ہم شفیع غالب بھی نہیں سمجھتے، ہم تو اس لیے پکارتے ہیں دور نزدیک سے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہیں۔ فرمایا یہ بھی غلط ہے، کسی کو پکارنا کہ دور یا قریب سے کہ وہ ہماری باتیں سنتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اس صورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مشرک کہیں ہم کو نہیں شفیع غالب سمجھتے، ابھی بھی بات نہیں بنی، کیونکہ ان کا نظریہ ہے ہم پکارتے ہیں وہ سنتے ہیں، اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ دیکھو نا توحید کتنی پیاری چیز ہے، جسے سمجھ آ جائے اس کے لیے اس سے میٹھی کوئی نہیں، جسے نہ سمجھ آئے اس کے لیے کڑوی کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ، چلو جی ہم شفیع غالب نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن کو ہمیں چھڑائے گا زبردستی، اور یار کیوں پکارتے ہو؟ پکارتے ہیں نا، وہ سنتے ہیں، کریں گے نہ سفارش، کوشش کریں گے مانی جائے یا نہ مانی جائے۔ اس میں رد ہے کہ یہ عقیدہ بھی مشرکانہ ہے، ابھی بھی تم مومن نہیں ہو۔ ربط خلا سے صورت دے ضرور ہوں گے بھائی انشاءاللہ اثر دے وقت۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے، ترتیب میں 44 نمبر، نزول میں 64 نمبر، سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی۔ ہم کو اشاعت توحید والے ایسے نہیں زور لگاتے، دیکھ لیں نا ان صورتوں کی ترتیب دیکھ لیں کہ نازل بھی اکٹھی ہوئی ہیں، سورہ زخرف پہلے ہے، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، کے بعد اب اگلی صورت اس کے بعد مکی صورت ہے، 51 آیات ہے، 3 رکوع ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، تمہید ما ترغیب، قسم ہے کتاب کی جو واضح ہے، وضاحت کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو رات میں جو برکت بھری ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، یا شعبان کی نصف رات، جسے شب رات کہتے ہو۔ راجع پہلی بات ہے، جمہور کا بھی قول یہ ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ۔ کئی حضرات نے، میں بریلویوں کو کیا کہوں، آپ نے دیوبندی بھی کئی حضرات لیلۃ القدر کے سارے فضائل لیلۃ اس سے شب برات میں بیان کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے جواب دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی رات ہے سال میں، شب برات میں 14ویں رات کو انفرادی عبادت کرو، 15 کا روزہ رکھو، یہ ہے، نہیں سمجھی بات؟ لیکن جتنی لیلۃ القدر کی فضیلتیں آئی ہیں وہ صرف لیلۃ القدر کی ہیں۔ ہم شب برات کے، اور پھر حلوے پک رہے ہیں، پھر شب برات دی جاتی ہے، جی وہ فلاں بیٹی کو بھیجو، فلاں کو بھیجو، خدا را۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں والراجع هو الاول وهو قول الجمہور، کہ مبارکہ سے مراد یاد رکھنا لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم ڈرانے والے اس رات میں فیصلے کی جاتے ہر امر کے جو طے شدہ ہے۔ اس رات میں ہوتا ہے کہ آئندہ سال کس نے رہنا ہے، کس نے مرنا ہے۔ پھر جب یہ پھنس جاتے ہیں ڈھیلے مولوی، انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ تو لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، کہتے نہیں شب رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں ذرا تجدید کر دی جاتی ہے۔ وہ کوئی دنیا کا دفتر ہے، وہ لوح محفوظ ہے، اس لیے اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر کا جو محکم ہے، حکمت والا ہے۔ امر من عندنا، یعنی امر ہوتا ہے ہماری طرف سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی اور جو پہلے انبیاء ہیں ان کو بھی۔
یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، روح ڈالتا ہے روح نکالتا ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، بلکہ شک میں ہے توحید اور قرآن کے بارے میں کھیل رہے ہیں۔ تخویف اخروی، بس آپ انتظار کریں جس دن آئے گا آسمان ساتھ دھوئیں کے واضح کے، کات سالی مراد ہے کہ پھر بھوک مسلط ہوگی تو ہر طرف دھوئیں ہی دھواں نظر آئے گا۔ جس دن آئے گا آسمان ساتھ دھوئیں واضح کے، جیسا کہ ہوا مکہ المکرمہ، وہ دھواں ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ عذاب ہوگا دردناک۔ کہیں گے اے رب ہمارے کھول دے ہم سے عذاب کو، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا انا لہم الذکریٰ، دنیا میں کاسالیاں آئیں اسی طرح دھواں محسوس ہوا، اور یہ دھواں قیامت کے قریب ہوگا، اور پھر کہیں گے اللہ سے دعا کر ہمیں اس دنیا سے فارغ کرے۔ کس طرح ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا؟ وقت جاءہم رسول مبین، تحقیق ان کے پاس رسول آیا وضاحت کرنے والا۔ پھر انہوں نے اعراض کیا اور کہنے لگے معلم، سکھایا گیا، کسی انسان نے اسے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، مجنون پاگل ہے، معاذ اللہ۔ بے شک ہم دور کرنے والے نا عذاب تھوڑا سا، بے شک تم لوٹنے والے ہو۔ یہ ساری دنیا میں آئی، ہم ابھی اس کو ہٹاتے ہیں، تم سیدھے نہیں ہوگے، تم وہاں کے باہر ہوگے۔ اور جس دن اس دنیا کے بعد سالی کے بعد ہم گرفت کریں گے، گرفت کرنی بڑی، جنگ بدر مراد ہے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہوں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے۔ جنگ بدر میں ایسے ہوا، سمجھے؟ ایک دھواں بالکل قیامت کے قریب آئے گا، یہ جو کاسالیاں آئی یہ بھی وہ دھوئیں کی مانند، اور البتہ تاکہ ہم نے آزمایا اس سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا، مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا کہ میری طرف اللہ کے بندوں کو چھوڑو، وَنَدُّ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو میری طرف چھوڑو، میں انہیں جاتا ہوں لے کے یہ تیری غلامی سے نکل کے اللہ کی بات کریں گے۔ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانتی، اور یہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اللہ کے مقابلے میں، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس لانے والا ہوں واضح دلیل، بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ تم مجھے رجم کرو۔ کہتے ہو پتھر ماریں گے، کہتے رہو، اور اگر تم نے میری تصدیق نہ کی تو مجھ سے کنارہ کر دو، جاؤ، مجھے مشرک کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سستیاں ہیں، اور تو اور ہمارے لوگوں میں بھی مشرک سے تعلق، مشرک سے پیار، مشرک پہ دیوانے، مشرک کو جفیہ لگانی۔ فدعا ربہ، پھر اپنے رب کو بلایا، بے شک یہ قوم ہے مجرم، مراد شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ ایک آدمی مشرک ہے، کہتے ہیں مجھ میں فلاں گناہ نہیں، فلاں گناہ، لعنتی شرک تیرے اندر ہے، بدعت ہے، تو پھر اور کیا چیز ہے؟ خامد بیوی آ گئے، شرک اور بدعت، تو آگے سارے گناہ جنم دیں گے، تیری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی شرک اور کفر نہ کرے، اس کی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہے، اور ایک شرک اور کفر کرے، بڑی بڑی نیکیاں کرے، دنیا میں جزا مل جائے گی، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ نے فرمایا راتوں رات لے چلو میرے بندوں کو، بے شک تم پیچھا کیے جائے، پیچھے آ رہا ہے فرعون، وقت کا مشرف آ رہا ہے، اور چھوڑ دے موسیٰ علیہ السلام دریا کو، رہوا کھلا ہوا، آنے دے، وہ آئیں گے، وہ غرق ہو جائیں گے، بے شک وہ لشکر ہے، غرق کیے جائیں گے۔ فرمایا وَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، کتنے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عزت والے مکان، اور نعمتیں تھیں ان میں وہ خوشحال رہنے والے۔ کذالک الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا دوسری قوم کو،
لیکن فما بکت علیہم السماء والارض، پھر رونا نہیں آیا ان پہ آسمانوں اور زمینوں کو۔ جب مومن فوت ہوتا ہے نا، زمین کا وہ حصہ جہاں وہ عبادت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، دین کی خدمت کرتا تھا، وہ حصہ روتا ہے، اور آسمان سے جہاں اس کے اعمال جاتے تھے، رزق آتا تھا، وہ حصہ بھی روتا ہے۔ یہ مر گئے، نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا۔ سبحان اللہ۔ مومن آدمی بیمار ہو جائے یا مجبوری میں ہو، جہاں عبادت کرتا ہے پھر اس کا وہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ بیماری اور مجبوری کی وجہ سے یہ آج یہ عبادت نہیں کر سکا۔ میں اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے کہہ رہا ہوں، جہاں میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں قرآن حدیث، انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد یہ جگہ روئے گی، کیونکہ قرآن پہ ہمیں یقین ہے، حدیث پہ یقین ہے۔ جہاں جہاں کابرین نے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، پیغمبر اسلام کا فرمان پڑھا ہے، دین پڑھایا ہے، خلوص ہو تو یہ منطق بھی دین ہے بھائی، علم ادب بھی دین ہے، صرف نحو بھی دین ہے، اور علم میراث سب یہ دین ہے۔ بس نہیں رونا آیا ان پہ آسمانوں اور زمین کو، وما کانوا منظرین، اور نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئی۔ موت کو یاد رکھنا، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوگا آپ آئیں گے یہاں، ہم نہیں ہوں گے، ہماری یہ جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھایا ہے۔ دعا کر دینا، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عذاب سے جو ذلیل کرنے والا تھا۔ بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہے ہیں۔ غلام عن عبدت بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوا تھا۔ ہم نے فرعون سے نجات دی، انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ تھا متکبر، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ اگر مجھے اللہ توفیق دے اور میں تفسیر لکھوں عربی یا اردو میں یا فارسی میں یا پنجابی میں، تو جہاں متکبرین کا ذکر ہے تو میں اپنے زمانے کی مثال سب سے پہلے کل مشرف کہوں گا، جیسے مشرف اور اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں۔ اور البتہ تاکہ ہم نے چنا ان کو علی علم علی العالمین، باوجود اس کی کہ ہمیں علم تھا کہ یہ حقدار ہے، کس پہ چنا؟ جہان والوں کو۔ اور ہم نے انہیں آیات دی اور دریا سے پار کرایا، بادلوں کا سایہ، من اور سلوہ کا اتارنا، جس میں بلاء نعمت مبین کھلی تھی، واضح نعمت۔ التفات بسوی اہل مکہ، بے شک یہ اہل مکہ البتہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ مگر ہماری پہلی موت، اور نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کی جانے والے، پس لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر ہو تم سچے۔ کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبا؟ قوم تبا ایک آدمی تھا نیک، وہ مسلمان ہوا، قوم مسلمان نہ ہوئی، اس نے ان کو دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، جواب نہ دیا، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا، بے شک وہ مجرم تھے، کافر مشرک تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو ان کے درمیان ہے درحال کہ ہم کھیلنے والے، کو مذاق ہے۔ ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمینوں کو مگر انصاف کے ساتھ، طاعت پہ ثواب ملے گا، معصیت پہ عذاب ملے گا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آؤ تخویف اخروی سن لو، آخرت سے ڈرانا، بے شک فیصلے کا دن میقاتہم اجمعین، ان سب کا وقت ہے۔ یوم الفصل مضاف الیہ کا اسم، میقاتہم اجمعین خبر ہے، جس دن نہیں فائدہ پہنچا سکے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی نہیں، جناس الاشتقاق مولاً، اور نہ وہ عذاب سے بچائے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم کر دے، عذاب سے بچا لے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے ہر چیز پہ، الرحیم بڑا مہربان ہے۔
آج تو 2 دن کسی کو حکومت مل جائے تو وہ کہتا ہے مدرسے بھی بند، علماء بھی سارے ختم کرنے ہیں، تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ایسا غالب بادشاہ کہ مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت، تھوڑ کا درخت، یہ ہاتھ میں پکڑ لو نا، اس کا پھل ہوتا اندر سے میٹھا ہے، پکڑ لو نا تو پورے دن آپ یہ در سوئیاں چپ جائیں گی، کانٹے چپ جائیں گے، اتنا خطرناک ہے، اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، شجرہ مضاف سے قوم مضاف ہے، یہ انہ کا اسم ہے جی، طعام مضاف مضاف ہے، یہ خبر ہے انہ کی۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، مثل تل چھٹ کے، چاندی پگھلائی گئی ہو یا تیل کی شیشی کی نیچے جو میل جاتی ہے، رہ جاتی ہے، وہ میل جو رہ جاتی، یہ جوش مارے گا کافروں کے پیٹوں میں، مثل جوش مارنے کھولتی ہوئی پانی کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم۔ اللہ فرمائے گا پکڑ لو اس کو، پھر اسے گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے وسط تک۔ ہائے ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم۔ آج پتہ چلے گا نا، کبھی ملتان جا رہا ہے، کبھی لاہور جا رہا ہے، کبھی پنڈی جا رہا ہے، کبھی گجرات جا رہا ہے، کبھی جناب پتہ نہیں کس کیوں جی فلاں بابا ہے جی مزار ہے جناب، بس جان نہیں دے رہے، اسی کہنے جان دی دیر بھی کوئی نہیں لگنی، گھر ہی پکار، کس نو پکار؟ اللہ نے، سارے مسئلے حل ہو جانے، کوئی ایک بھی نہیں ہونا، نہ تیرا نہ تیرے پیو دا جی۔ انکا کہا جائے گا پھر ڈالو اپنے سر کے اوپر عذاب، یہ اہانت اور توبیخ کے طور پہ ہوگا، کھولتا ہوا عذاب۔ اللہ فرمائے گا او چھوٹے بڑے مشرک لعنتی ذوق، چکھ ذرا، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو غالب بھی تھا، قوم میں عزت والا بھی تھا، آرمی میں تیری عزت، تمام میں تیری عزت، شرابیوں میں تیری عزت، زانیوں میں تیری عزت، انکا انت العزیز الکریم۔ یہ مشرک کو کہا جائے گا، کافر کو کہا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ عذاب ہوا ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ کون سا رکوع چل رہا ہے؟ ان المتقین فی مقام امین۔ میرے استاد جی پنڈی گھیو والے فرماتے تھے، اور بڑے مشفق استاذ ہیں، بڑے محسن استاذ ہیں، اب تک الحمدللہ استادوں کی شفقت ہے۔ میری والدہ محترمہ فوت ہوئی، جنازے سے پہلے تشریف لے آئے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کامیاب ہو گئے ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا ہمت نہ ہارنا، ماں کی خدمت کرنا، بڑے سفر کیے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، کامیاب ہو گئے ہو۔ ان المتقین فی مقام، اللہ استاذوں کی بات کو پورا فرما دے۔ بے شک پرہیزگار لوگ مقام میں ہوں گے جو امن والا ہے، فی جنات، یہ جنات مقام امین سے بدل ہے، وعیون، اور چشموں سے، پہلے گے من سندس، جی باریک ریشم، و استبرق، موٹا ریشم۔ اب تو مستانی ریشم حرام ہے، جنت میں حلال ہوگا، دران آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہمارا مستانی بیٹھے، کہتے ہیں استاد جی جہاں شادی کرنی ہے ابھی ادھر جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے، کسی بہانے سے امی نے کہا چھری دے دو، خبیث چھریاں گھر تھوڑی ہے میاں، امی کہہ رہی آج نمک دے دو، نمک گھر ڈھیر لگے پہ، کسی طریقے سے سسرال بننے والے سسرال کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ادھر کیا ہوگا جن سے محبت، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، یہ معاملہ اسی طرح ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے گورے رنگ والی، موٹی آنکھوں والی۔ رنگ کیا ہوگا؟ گورا بغیر کریم کے، 5 پیسوں کریم تھپڑی، پھر مورچل کی کوتی ٹانڈچ، ذرا پسینہ آیا تو پھر وہی جو ہے گلے بابونا، ادھر ایک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئے گی۔ میں ایک مسجد میں پڑھتا تھا، میرے بڑے لائق استاذ تھے، منطقی، اصول فقہ میں ماہر، مولانا غلام مرتضیٰ مرحوم مغفور، ادھر کنواں تھا، ایک عورت روزانہ بچے کو لے کے آتی، یہ چھوٹے
عمیر کی طرح بچہ، اور اس سے خوب صابن مل کے نہا۔ تو استاد مجھے کہتے تھے اے سارا صابن ختم کر دے، اس چٹا کوئی نہیں ہونا۔ میں وہ کہہ رہا تھا استاد جی صابن کالا ہو جائے گا۔ وہ روزانہ نہلانے واسطے آنی سی، میں پڑھ رہا ہونا سا، ساتھ فرمایا نوا نوا اس چٹا کوئی نہیں ہونا۔ تو آخرت میں جو جنت پہ حوریں ملیں گی مولوی زبیر کو، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، رنگ ان کا سفید ہوگا اور آنکھیں موٹی ہوں گی، اور یہ دو چیزیں مل جائیں اور پہلے سیرت ہو تو پھر کیا کہنا۔ ایک مولوی صاحب تھے پشاور میں، باندھا کرنا بھائی، ان کی شادی ہوئی بہت خوبصورت عورت کے ساتھ، تو وہ بیٹھے تھے، تو بیوی کو جب بھیجا گیا کہ جاؤ مولانا کی ملاقات کرو، کوئی دعائیں لو، تو جب وہ آئی مولانا کے پاس پہلی دفعہ تو مولانا چائے پی رہے تھے، جب دیکھا ایسے تو حواس باختہ ہو گئے، وہ پیالی گر گئی، اتنی خوبصورت ہے۔ میں کیوں بات سنا رہا ہوں، اس دور میں یہ ہوتا تھا نکاح ہو جاتا تو بیوی دکھائی دیتی تھی، آج تھوڑی سی نسبت ہوئی ہے تو پارک میں کھڑے ہیں، مری کھڑے ہیں، یہ موبائل گفٹ آیا ہے اور یہ دیا ہے، اور دونوں جماعت بڑی خوش ہے کہ میری بیٹی آج گئی ہے منگیتر کے ساتھ، اور ادھر بھی ماں باپ خوش ہیں، وہ لے کے گیا جی اپنی منگیتر کو۔ لعنتیو، اس کہنے سے کوئی نکاح ہوا ہے؟ وہ ابھی غیر ہے، بات کرنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو مولانا نے دیکھا پہلی دفعہ، تو معلوم ہوا پہلے نہیں دیکھا تھا، نہ دیکھنا جائز تھا۔ میں جو بات سناتا ہوں میں اس وجہ سے سناتا ہوں، انہوں نے دیکھی تو ان کا منہ ایسے کھولے کا کھلا رہ گیا اور پیالی بھی گر گئی، کیونکہ اتنی خوبصورت ہے بیوی۔ آج 10 چکر اس گلی کے لگتے ہیں جہاں نکاح ہونا ہے، بغیر وجہ کے۔ ویسی وہ جی ایک لڑکا سی تو ایتھے آیا تے میں گیا تے وہ نہ دسا کہ ادھر تے میں احتیاطاً اتھو گزریا تے اگو چاچا بڑھ گیا تو اس کے اور روٹی کھا لو، تو پھر میں گیا، بدل بنا سی تو سی میں پھر رہ گیا جی، دوسرے دن آنا سی تے پھر خالہ نے آنا سی تے میں کوئی نہیں، سب بہانے کنجر پڑے ہیں۔ جب نسبت ہو جائے، جب تک نکاح نہ ہو کوئی شادی نہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے گورے رنگ والی موٹی آنکھوں والیوں کے ساتھ۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ۔ آج کہتے ہیں بیوی وہ ہونی چاہیے جس کی آواز نصیب و لال، نصیب و لال نہیں منت کر لے، جس کا قد ایسا ہونا چاہیے کہ اونٹ بھی شرما جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے۔ تو جب پتلی اتنی ہوئی کہ پتہ لگی جو ٹینی و معافافن کا لغسن لہو انتصر۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، مانگیں گے اس میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہوتے ہوئے، نہ چکھیں گے اس میں موت کو مگر پہلی موت جو دنیا میں ذائقہ لے لیا ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے۔ فضلاً من ربک، یہ فضل ہوگا تیرے رب کی طرف سے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ فإنما یسرناہ بلسانک، نہیں سوائے اس کہ ہم نے اس کو آسان کیا آپ کی زبان پہ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، آپ ان کے انجام کی انتظار کریں، وہ آپ کے انجام کی انتظار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم برحمتک۔ فارغ امتحان